بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چائے پی کر فارغ ہوئے تو گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ آج گنبد میں تعینات کینیڈین آرمی کے اہلکاروں کی تبدیلی کا دن تھا۔ قندھار سے کینیڈین آرمی کے کانوائی کی آمد 11 اور 12 بجے کے درمیان متوقع تھی۔ روڈ پر سخت نگرانی جاری تھی۔ روڈ کو محفوظ بنانے والی گشتی پارٹی روڈ پر گہری نظر رکھے ہوئی تھی اور شک گزرنے پر گشتی پارٹی کے اہلکار گاڑیوں سے نیچے اتر کر تلاشی بھی لے رہے تھے۔ سراغ رسا کتوں کی مدد سے نالوں، گھڑوں اور روڈ کے اطراف کی تلاشی بھی جاری تھی اور فضا میں ہیلی کاپٹر بھی محو گردش تھا جو کہ فضائی نگرانی پر مامور تھا۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے کے مصداق ہم نے پہلی کارروائی کرنے کے دوران ہی گنبد سرخیل روڈ پر 3 مائن نصب کیے تھے جو کہ روڈ کی کھلی جگہ پر نصب تھے، جس کی وجہ سے کینیڈین آرمی کے حفاظتی دستہ نے روڈ کی تلاشی کے دوران اس جگہ کی تلاشی نہ لی اور اللہ نے سراغ رساں کتوں سے بھی ان تینوں مائنز کو محفوظ رکھا۔ قندھار سے قافلہ کی آمد میں ابھی 1.5 سے 2.5 گھنٹہ باقی تھا۔ ہم نے خانچہ جس کے ذریعے ایک دن قبل ہی کینیڈین آرمی پر کامیاب کارروائی کر چکے تھے، اس خانچہ میں استعمال ہونے والا سامان جس کا ذکر گزشتہ اقساط میں ہو چکا ہے، مولانا حمید اللہ کے ذریعے حاصل کیا۔ میں محبت خان اور خلیفہ بائی کے ساتھ مولانا حمید اللہ کے باغ میں چلا گیا جہاں ہم نے 3 عدد خانچے تیار کیے۔ اس تیاری میں تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ ہم نے خانچہ کو محفوظ بنانے کے لیے پلاسٹک شیٹ سے اس کو کور بھی کیا اور مائنس کی تاروں سے جوڑنے کے لیے اس کی تاریں بھی محفوظ طریقے سے باہر نکال لیں۔ اب ہمارے لیے کام صرف خانچہ کو پہلے سے نصب شدہ مائن کے ساتھ فٹ کرنا ہی بچا تھا۔ 4 بجے کینیڈین آرمی کے کانوائی نے واپس قندھار جانا تھا جس کو نشانہ بنانے کی تفصیلات طے کرنے لگے۔ ہم نے جو 3 مائنز گنبد سرخیل روڈ پر نصب کیے تھے وہ 1 کلومیٹر کے اندر اندر مناسب فاصلے پر نصب تھے۔ ایک آدمی کے لیے یہ مشکل بلکہ ناممکن تھا کہ وہ اس کڑی نگرانی میں خانچہ کو مائنز کے ساتھ فٹ بھی کرے اور محفوظ بھی رہے۔ اس لیے ہم نے خانچہ کو مائنز کے ساتھ منسلک کرنے کی ترتیب یوں بنائی کہ آخری مائن کے ساتھ میں اور میرے ہمراہ ایک مجاہد ہوگا جو کہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ درمیان والے مائن کے ساتھ محبت خان خانچہ کو فٹ کرے گا۔ پہلے مائن کے ساتھ خلیفہ بائی خانچہ کو لگائے گا۔ قندھار قافلہ واپس جانے میں ابھی تقریباً 4 گھنٹے باقی تھے۔ اسی دوران مولانا حمید اللہ کے گھر سے کھانا آ گیا۔ ہم نے باغ میں کھانا کھایا اور صلاۃ ظہر کا وقت جیسے ہی داخل ہوا ہم نے فوراً نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہم نے تشکیل کے مطابق اپنی اپنی جگہ کی طرف روانگی کی تیاری کی۔ ہم خانچہ کو ہاتھ میں پکڑے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ مولانا حمید اللہ صاحب تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے ہمیں یوں تیار حالت میں کھڑے دیکھا تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مائنز کے ساتھ خانچہ منسلک کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ہم نے ان کے رتبے و مقام اور مجاہدین کے لیے ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، آپ کا جانا مناسب نہیں۔ آپ اس علاقے میں رہ کر مجاہدین کو پناہ اور ان کی مناسب دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس طرح کھلے عام کارروائی کے لیے جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ خیر وہ مان گئے۔ اس وقت 2:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ ہم باغ سے روانہ ہوئے تو ہیلی کاپٹر فضا میں گردش کر رہا تھا۔ سب ساتھی تھوڑی دیر میں اپنے اپنے مائن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اور میرے ساتھی دوسرے مجاہد ساتھی نے مل کر خانچے کو مائن کے ساتھ فٹ کر دیا اور محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ ہم جہاں پر موجود تھے وہاں پر بہت سارے بڑے بڑے پتھر تھے جہاں آسانی سے چھپا جا سکتا تھا۔ ہم نے روڈ سے ذرا فاصلے پر چھپنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم روڈ سے فاصلے پر ہوں گے تو ہمارا مخابرہ ضرور تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے قافلہ قریب ہونے کے باوجود ہم دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کر سکیں گے اور اگر کینیڈین آرمی کا کانوائے ہمارے نصب شدہ مائن سے ٹکرا گیا تو اس کی بدحواسی میں ہونے والی فائرنگ سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ جب ہم محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو ہم نے باقی ساتھیوں سے رابطہ کیا تو محبت خان اور خلیفہ بائی مائنز کے ساتھ خانچہ فٹ کرنے کے بعد محفوظ جگہ پر منتقل ہو چکے تھے اور وہ بھی میری طرح روڈ سے ذرا ہٹ کر ہی روپوش ہو گئے تھے اور روڈ پر گہری نظر بھی رکھے ہوئے تھے۔ راکم نے مائن کے ساتھ خانچہ فٹ کرنے اور محفوظ جگہ پر منتقل ہونے کے بعد گھڑی پر نظر دوڑائی تو گھڑی 3:30 بجا رہی تھی اور اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ قندھار جانے کے لیے کینیڈین آرمی کے آنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ پورا گھنٹہ گزرا تو راکم کو خلیفہ بائی نے اپنے مخابرے پر آنے والی جائمنگ ٹون سے آگاہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ آدھے گھنٹے یا اس سے کم وقت میں کانوائے تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اس لیے تمہیں چوکس رہنا چاہیے اور کینیڈین آرمی کا کانوائے تم سے زیادہ 500 میٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ میں نے یہی اطلاع مخابرے پر محبت خان کو بھی فراہم کی اور اسے بھی چوکس رہنے کا کہا۔ اسی اثنا میں خلیفہ بائی نے اطلاع دی کہ اسے روڈ پر کینیڈین آرمی کا کانوائے دکھائی دے رہا ہے جو کہ قندھار کی طرف گامزن ہے اور اس کے سب سے آگے ایک کینیڈین ٹینک ہے
جو کہ تیز رفتاری کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسی دوران خلیفہ بائی کی آواز مخابرے پر کٹنے لگی تو راکم سمجھ گیا کہ کینیڈین آرمی کا کانوائی خلیفہ بائی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تھوڑی دیر میں خلیفہ بائی سے دوبارہ رابطہ قائم ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے قریب سے قافلہ محفوظ گزر گیا ہے۔ اس کی وجہ یہاں سے روڈ کا کھلا ہونا ہے۔ اب کینیڈین آرمی کا کانوائی محبت خان والے مائن کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن کینیڈین آرمی کا کانوائی یہاں سے بھی محفوظ گزر گیا اور ہماری نصب شدہ مائن کے ساتھ نہ ٹکرایا۔ اب کینیڈین آرمی کے کانوائی کے راستے میں واحد رکاوٹ ہمارے والا مائن تھا اور تھوڑی دیر میں کینیڈین آرمی کا یہ کانوائی ہمارے سامنے سے گزرنے والا تھا۔ راکم اور میرا ساتھی مجاہد اللہ کے حضور غلبہ اسلام اور اپنی کامیابی اور کفر کی تباہی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اسی دوران کینیڈین آرمی کا کانوائی مجھے نظر آیا، جو کہ 4 ٹینکوں، 2 بختربند گاڑیوں، ایک فوجی ٹرک اور جیمنگ جیپ پر مشتمل تھا۔ اب قافلہ ہمارے مائن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہاں ہمیں اپنی کامیابی کی کافی امید تھی کیونکہ روڈ بالکل تنگ تھا۔ یہاں ایک طرف گہری کھائی اور دوسری طرف گندم کا کھیت تھا، لیکن یہاں بھی فوجی کانوائی روڈ سے گزرنے کے بجائے گندم کے کھیت سے گزر گیا۔ اس طرح وہ ہماری نصب شدہ مائن سے بھی محفوظ گزر گیا۔ ہم تھوڑی دیر تک محفوظ جگہ پر ہی بیٹھے رہے۔ جب مخابرے نے کام کرنا شروع کیا تو ہم نے ساتھیوں سے رابطہ کیا اور سب کو مولانا حمید اللہ کے گھر آنے کو کہا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم سب یعنی محبت خان، خلیفہ بائی اور میرا مجاہد ساتھی، ہم سب مولانا حمید اللہ کے مہمان خانے میں اکٹھے ہو گئے اور آج کی اس ناکامی پر غور کرنے لگے۔ ہم آتے ہوئے خان سے نکال لائے تھے جو کہ ہمارے سامنے پڑے تھے۔ ہم مولانا حمید اللہ کے مہمان خانے میں بیٹھے آج کی اس کارروائی کی ناکامی کے اسباب پر غور کر رہے تھے کہ آج کی یہ کارروائی ناکام کیوں ہوئی۔ تو ہمیں اسباب سے پہلے نظر جس طرف گئی وہ یہ تھی کہ اس مرتبہ ہمارا انحصار اور دھیان اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید حاصل کرنے کے بجائے آلات حرب پر تھا کہ ہم نے پہلے ایک مائن نصب کیا تھا، کینیڈین اسی کا شکار ہو گئے تھے۔ آج ہم نے 3 مائن نصب کیے ہیں، ضرور اس کا ہدف بھی بنیں گے، لیکن حالات و واقعات نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت شامل نہ ہو تو اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اسباب کے بجائے اللہ کی قدرت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اسباب کے درجے میں دوسری وجوہات یہ تھی کہ راستہ اس جگہ سے کافی کھلا تھا جہاں سے کینیڈین آرمی کے کانوائی نے گزرنا تھا، اس لیے ضروری نہیں کہ کانوائی وہاں سے گزرے جہاں سے آپ چاہتے ہیں۔ ناکامی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر راستہ کھلا تھا تو ہمیں خانچہ کی لمبائی کو بڑھانا چاہیے تھا کہ کانوائی جہاں سے بھی گزرے وہ ہمارے خانچہ سے ضرور ٹکرائے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ اور اس ناکامی کی تیسری وجہ یہ تھی جہاں ہم کامیابی کی زیادہ امید لگائے بیٹھے تھے وہاں راستہ اگرچہ تنگ تھا، لیکن گندم کا کھیت ہموار ہونے کی وجہ سے متبادل راستہ کا کام دے رہا تھا۔ وہاں نہ تو آپ خانچہ کی لمبائی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی متبادل راستے سے گزرنے سے روک سکتے ہیں اور نہ ہی روکنے کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اس لیے مجاہدین کو چاہیے مائن نصب کرتے ہوئے مندرجہ بالا اسباب کا ضرور خیال رکھیں تاکہ کامیابی یقینی ہو۔ ہم نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانا کھایا اور جی بھر کر پھل کھائے اور دن بھر کی مشقت اور محنت کی وجہ سے اب تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی اور نیند بھی غالب آ رہی تھی۔ ہمارا آج کی رات کا قیام مولانا حمید اللہ کے ہاں ہی تھا۔ جیسے ہی نماز عشاء کا وقت داخل ہوا ہم نے نماز عشاء ادا کی اور ہمارے رات کے قیام کا بندوبست مولانا حمید اللہ کے باغ میں تھا۔ اس کے بعد میں، محبت خان اور خلیفہ بائی مولانا حمید اللہ کے ہمراہ ان کے باغ میں چلے گئے۔ جیسے ہی بستر پر دراز ہوئے تو نیند کی آغوش میں چلے گئے اور ہماری آنکھ صبح اس وقت کھلی جب مؤذن کی دلکش آواز ماحول کو منور کر رہی تھی۔ ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور تلاوت کلام مجید سے فارغ ہوئے تو مولانا حمید اللہ ناشتہ لے کر آ گئے۔ ہم نے ناشتہ کیا اور مولانا حمید اللہ کے باغ میں چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ میرے ساتھ اس وقت خلیفہ بائی اور محبت خان تھے۔ مولانا حمید اللہ کا باغ کافی بڑا تھا اور اس کے سرسبز و شاداب درخت اس کے نگران کی اچھی دیکھ بھال کی نشاندہی کر رہے تھے۔ مولانا حمید اللہ کے باغ میں انجیر، انار، خوبانی کے درخت تھے۔ اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے ایک قریبی چشمہ کا پانی ایک پختہ کھال کے ذریعے باغ تک پہنچایا گیا تھا اور باغ میں یہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے تمام درختوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ مجاہدین کی مہمان نوازی کے لیے مولانا حمید اللہ نے ایک علیحدہ مہمان خانہ بنا رکھا تھا۔ مولانا حمید اللہ کا باغ روڈ سے ہٹ کر محفوظ جگہ پر تھا، اس لیے مجاہدین کی اکثر آمد مولانا حمید اللہ کے ہاں رہتی تھی اور مولانا حمید اللہ بھی مجاہدین کی میزبانی کے فرائض کھلے دل سے انجام دیتے تھے۔ میں محبت خان اور خلیفہ بائی کے ہمراہ باغ کی چہل قدمی کے بعد واپس آیا اور سیٹ پر مجاہدین سے رابطہ کیا اور بذریعہ ریپیٹر ملا عبدالشکور سے رابطہ کیا، لیکن ان سے رابطہ نہ ہو سکا اور بذریعہ ریپیٹر قاری فیض اللہ صاحب سے رابطہ ہو گیا۔ انہوں نے صورتحال معلوم کرنے کے بعد کہا کہ میں تمہارے پاس ولسوالی نیش، ولسوالی میاں نیش، ولسوالی شاکوٹ
اور ولسوالی خاکریز کے پڑھے لکھے مجاہدین کو روانہ کر رہا ہوں۔ تم ان کو بارود، مائن نصب کرنے اور ریموٹ لگانے کی تربیت دو، اور جس شاندار طریقے سے تم نے اپنی ایجاد کے ذریعے کینیڈین آرمی کے کانوائی پر بھرپور کارروائی کی ہے، اس طریقے سے بھی ان آنے والے مجاہدین کو آگاہ کرو تاکہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں جا کر امریکی، کینیڈین آرمی اور ان کی اتحادی افواج جو کہ افغانستان میں ظلم و جبر اور کفر استبداد کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر سکیں اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا سکیں تاکہ دنیا میں امن و سکون اور اسلام کا بول بالا ہو۔ میں نے قاری فیض اللہ صاحب کو بھرپور تربیت کی یقین دہانی کروائی تو قاری صاحب نے کہا، مجاہدین آج شام یا کل صبح تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر قاری صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے محبت خان اور خلیفہ بائی کے ساتھ مل کر مولانا حمید اللہ کے باغ میں آنے والے مجاہدین کے لیے جگہ بنائی اور مولانا حمید اللہ کے ذریعے تربیت میں کام آنے والا ساز و سامان حاصل کیا، جس میں مائن لگانے کے لیے کھدائی کا سامان، لکڑی کی تختیاں اور خانچہ میں استعمال ہونے والا سامان شامل تھا۔ مغرب سے پہلے محبت خان نے 15 مجاہدین کی آمد کی اطلاع دی جو کہ مولانا حمید اللہ کے مہمان خانے میں پہنچ چکے تھے۔ ہم نے مغرب کی نماز ادا کی تو مجاہدین بھی مولانا حمید اللہ کے ہمراہ باغ میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔ مولانا حمید اللہ اپنے ہمراہ کھانا بھی لائے۔ ہم نے بعد میں آنے والے مجاہدین کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعد ازاں مختصر حال و احوال اور تعارف کے بعد ان سے سفر کے متعلق دریافت کیا۔ اسی دوران نماز عشاء کا وقت ہو گیا اور نماز سے فراغت کے بعد مہمانوں کی تھکاوٹ اور آنکھوں میں غنودگی تیرتی دیکھ کر جلد ہی محو خواب ہو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو نماز فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم سب نے مل کر نماز فجر ادا کی۔ نماز کی امامت آنے والے مہمان مجاہدین میں شامل ایک عالم دین نے کروائی۔ ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت نے ایک پرکیف اور عجیب سما باندھ دیا۔ نماز فجر کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور 1 گھنٹہ کے بعد کلاس کا آغاز کیا۔ تمام آنے والے مہمان مجاہدین اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کاپی پنسل لے کر وقت پر کلاس پر پہنچ چکے تھے، جس میں ہمارے مقامی مجاہدین بھی معمولی تعداد میں شریک تھے۔ ہم نے بارود کی ہدایت کو دہرانے کے بعد بارود، مائن اور دوسرے بارودی ہتھیاروں کا تعارف کروایا، جس میں تمام شرکاء نے بڑی دلجمی سے شرکت کی۔ ہماری یہ کلاس 11 بجے تک جاری رہی۔ اس کے بعد ساتھیوں نے کھانا کھایا اور قیلولہ کے لیے لیٹ گئے۔ قیلولہ کے بعد نماز ظہر کے لیے بیدار ہوئے اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد سب مجاہدین آپس میں خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح علی الصبح کلاس کا آغاز کر دیا گیا۔ دوسرے دن بھی یہ کلاس بڑی گرمجوشی سے جاری رہی، جس میں تمام شرکاء نے بڑی دلجمی اور شوق سے حصہ لیا۔ اس دن مائن نصب کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا اور ریموٹ کنٹرول کے استعمال کا طریقہ بتایا گیا۔ مائن نصب کرنے کی اہم بات یہ تھی کہ مائن کو ایسی جگہ پر لگایا جائے جہاں سے راستہ تنگ ہو اور دشمن کو آپ کی لگائی ہوئی مائن سے ہر حال میں گزرنا پڑے، اور ایسی جگہ ہرگز نہ لگایا جائے جہاں دشمن یا دشمن کا کانوائی عام ٹریک چھوڑ کر روڈ کے دوسری طرف سے کھلی جگہ سے گزر جائے اور آپ کا ہدف آپ کے مائن سے ٹکرائے بغیر محفوظ گزر جائے۔ اور اگر مائن ایسی جگہ لگانا مجبوری اور ضروری ہو جہاں سے روڈ کھلا ہو تو ایسی پلاننگ سے لگایا جائے کہ آپ کا ہدف ضرور نشانہ بنے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ جہاں آپ مائن لگا رہے ہیں اس راستے کے ایک طرف اونچا پہاڑ اور دوسری طرف کائی ہو تو مائن پہاڑ کی طرف لگائیں تاکہ جب یہ مائن بلاسٹ ہو تو اس سے ٹینک یا گاڑی تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دکھے سے نیچے کائی میں جا گرے۔ اس طرح ٹینک، گاڑی یا فوجی ٹرک کا کائی میں گرنے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اس طرح دوسرے دن بھی یہ کلاس 11 بجے تک جاری رہی۔ تیسرے دن بھی کلاس کا آغاز صبح ناشتے کے بعد کر دیا گیا۔ میں نے مجاہدین کو کینیڈین آرمی کے کانوائی سے متعلق معلومات فراہم کی اور انہیں بتایا کہ وہ جیمنگ سسٹم جس سے مخابرہ کام بند کر دیتا ہے اس سے پریشان نہ ہو، اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ وہ مخابرے پر آنے والی جیمنگ ٹون تمہیں کینیڈین آرمی کے کانوائی کی مخبری دیتی ہے اور کانوائی کے قریب پہنچ جانے کی اطلاع فراہم کرتی ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ پچھلی اقساط میں ہو چکا ہے۔ جب مہمان مجاہدین نے ان معلومات کو سمجھا اور ان سے آگاہی حاصل کی تو حیران ہوئے کہ کس طرح کفر نے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے اور کس طرح بڑی بڑی گاڑیاں اور تباہی و بربادی کا سامان بنایا ہے، لیکن وہ مجاہدین کے سامنے اللہ کی تائید و نصرت سے مکڑی کا جال ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے خانچہ سے مجاہدین کو متعارف کروایا، جس خانچہ کے ذریعے ہم نے اللہ کی توفیق و نصرت سے کینیڈین آرمی کے خلاف بھرپور کارروائی کی تھی، جس نے کینیڈین آرمی سمیت افغانستان کے جنوب میں موجود تمام صلیبی اتحادی افواج کو چکرا کر رکھ دیا تھا، اور وہ سوچنے پر مجبور تھے کہ وہ ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے مجاہدین نے کینیڈا کے سائنسدانوں کا بنایا ہوا جیمنگ نظام فیل کر کے رکھ دیا، جس کو کینیڈین آرمی 20 ملکوں میں آزما چکی ہے، اور اس وقت بھی اقوام متحدہ کی امن فوج میں شامل ہو کر کینیڈین آرمی کئی ممالک میں اپنی جیمنگ نظام پر فخر کر رہی ہے۔
لیکن جب مجاہدین کو میں نے معلومات فراہم کی تو وہ بہت حیران ہوئے کہ کس معمولی چیز سے مجاہدین نے اللہ کی نصرت سے کینیڈین آرمی کا غرور خاک میں ملایا۔ جب مجاہدین نے خانچہ کو بنانا سیکھ لیا تو میں نے اس خانچہ کو لگانے کا طریقہ سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ اس سے سول اور عوامی گاڑی کو کس طرح بچانا ہے۔ آج دوپہر کھانے میں مولانا حمید اللہ نے مہمان مجاہدین کی شاندار دعوت کی تھی، جس میں انہوں نے دسترخوان کو روایتی افغان کھانوں سے خوب سجایا تھا۔ اس شاندار دعوت میں اس تربیتی کلاس کے اختتام کا اعلان کر دیا اور مہمان مجاہدین اپنی واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی دن عصر کی نماز کے بعد ملا عبدالشکور نے مجھ سے رابطہ کیا اور بات چیت کی۔ ملا عبدالشکور نے ہدایت کی کہ وہ چند روز کے لیے چنار آ جائے، یہاں چند ایک ضروری کام نمٹانے ہیں۔ جب ملا عبدالشکور نے مجھے چنار آنے کو کہا تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس علاقے میں ایک کامیاب کارروائی بھی کر لی تھی اور مجھے چنار سے آئے ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے، اس لیے چنار کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے کو بھی دل چاہ رہا تھا۔ خاکریز کے ساتھی تو تربیتی کلاس کے ختم ہونے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر خاکریز کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میں اگلے دن صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد چنار جانے کے لیے روانہ ہوا تو محبت خان اور خلیفہ بائی کہنے لگے، آج آپ چنار کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے انہیں جلد واپس آنے کا کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم کس جگہ پر مائن لگائیں تاکہ ایک اور کامیاب کارروائی کینیڈین آرمی کے خلاف ہو سکے۔ میں نے محبت خان اور خلیفہ بائی کو بتایا کہ وہ شین بستی سے پہلے جہاں موڑ آتا ہے اور راستہ بھی تنگ ہے اور اس کے ایک طرف نالے کا کٹاؤ اور دوسری طرف ایک بڑی چٹان ہے، آپ وہاں پر مائن نصب کریں جو کہ کارروائی کے لیے مناسب اور محفوظ جگہ ہے۔ میں نے یہ ہدایت اور معلومات دینے اور اپنے ساتھیوں محبت خان اور خلیفہ بائی سے دعائیں لینے کے بعد مولانا حمید اللہ کے باغ سے شین بستی کی طرف ایک مقامی ساتھی نجیب اللہ کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ جب میں شین پہنچا تو 8 بجے کا وقت تھا۔ یہاں موسیٰ خان کے پاس پہنچے، اس کے گھر میرا موٹر سائیکل تھا۔ میں نے موٹر سائیکل لیا، کھانا وغیرہ کھایا اور تنہا چنار کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب چنار کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت 11 بج رہے تھے۔ میرے ہمراہ میرا ضروری سامان، کلاشنکوف، ویڈیو کیمرہ وغیرہ تھا۔ میں کچے راستے، برساتی نالوں، دشت کے اندر کبھی بالکل آہستہ اور کبھی تیز رفتاری سے 2-2.5 گھنٹے مشکل راستے پر موٹر سائیکل چلانے کے بعد جب میں خرطوط بستی کے قریب پہنچا تو بستی سے کچھ پہلے ایک مجاہد نور اللہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے نور اللہ سے اگلے راستے کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دن یہاں سے امریکی آرمی کا ایک بڑا کانوائی گزرا تھا، اس کے ساتھ افغان نیشنل آرمی کے اہلکار بھی کافی تعداد میں تھے جو کہ اس علاقے میں بستیوں کی تلاشی لے رہے ہیں اور چنار کی جانب ہی گئے ہیں۔ نور اللہ نے مجھ کو کہا، تم آگے احتیاط سے جانا اور روڈ پر سفر بھی احتیاط سے ہی کرنا اور اگر خطرہ محسوس ہو تو واپس میرے پاس آ جانا۔ پریشان ہونے اور اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کی اس فراخ دلانہ پیشکش اور مجھ جیسے غیر ملکی مجاہد کے ساتھ اس محبت اور عقیدت کے اظہار پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان میں یہ عوامی تعاون ہی بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی افواج کی پریشانی اور مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، مجاہدین روز بروز مضبوط ہو رہے ہیں۔ خیر، میں نور اللہ سے اجازت لے کر چنار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو کانوائی کے گزرنے کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ فوجی گاڑیوں، ٹینکوں اور فوجی ٹرکوں کے روڈ پر نشانات اس بات کی واضح نشاندہی کر رہے تھے کہ امریکی آرمی اور افغان نیشنل آرمی کا کانوائی سڑک پر چلنے کے بجائے روڈ کے ساتھ ساتھ کچی جگہ پر چل رہا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف مجاہدین کی ریموٹ کنٹرول کارروائیاں تھیں جنہوں نے صلیبی اتحادی افواج کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے یہ آج راستے اور کشادہ سڑکوں سے ہٹ کر ان اونچے نیچے کچے اور دشوار گزار راستوں پر چلنے پر مجبور تھے۔ میں تھوڑا سا سفر کرتا، پھر بلند ٹیکری پر چڑھ کر آگے راستہ دیکھتا اور پھر سفر کرتا اور کوئی بستی آنے سے پہلے اس کی معلومات کرتا کہ یہاں پر امریکی آرمی یا افغان نیشنل آرمی تلاشی لینے میں تو مصروف نہیں، اور تسلی ہونے پر میں پھر اپنا سفر چنار کی جانب جاری رکھتا۔ اسی طرح دھیان اور احتیاط سے چنار کی طرف سفر کرتے ہوئے میں چنار پہنچ گیا۔ میں نے چنار پہنچ کر مخابرے پر ملا عبدالشکور کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دی اور میں جب چنار پہنچا تو ظہر کا وقت قریب تھا۔ میں نے سیدھی ملا عبدالشکور کے باغ کی راہ لی اور باغ میں پہنچ کر کنویں سے پانی نکالا، وضو کیا اور نماز ظہر ادا کی۔ تھوڑی دیر بعد ملا عبدالشکور اور ازمرت تشریف لے آئے۔ ان سے بھرپور سلام و معانقہ کے بعد ہم مہمان خانے میں چلے گئے۔ مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی اور پھر نماز عصر ادا کرنے کے بعد ہم ملا عبدالشکور کے باغ میں نکل گئے۔ باغ میں اس وقت انار اور انجیر کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ہم نے انجیر کے تازہ پھل توڑے اور ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر پھل کھانے اور گفتگو کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران قہوہ بھی بن کر آ گیا۔